جب بھی ہم کوئی اچھا اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے راستے میں مصیبتیں پہلے سے زیادہ آ جاتی ہیں۔ دراصل یہ آزمائشوں کا زمانہ ہوتا ہے جو کہ نیک کام کی وائبریشن کو سنتے ہی ہمارے راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہمیں نیکیوں کے فوائد اور نتائج بھی جلدی نہیں ملتے۔ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، بدلے میں ہمیں رسپانس اچھا نہیں ملتا۔ ہم پازیٹیو ہوتے ہیں، ہمارے پاس نیگیٹیوٹی آتی جاتی ہے، یعنی راستہ ہمارا اچھا ہوتا ہے لیکن الٹا ہمیں مصائب برداشت کرنے پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی عزت، کوئی رتبہ، کوئی مقام نہیں ملتا، کیونکہ ہمیں اس وقت پرکھا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں اس وقت جانچا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم اس قابل بھی ہیں کہ نہیں کہ ہم نیکی کے سفر پہ چل سکیں، ہم اچھائی کے سفر پہ چل سکیں۔ کیونکہ تھوڑے عرصے کے لیے کوئی نیکی کرنا، کوئی اچھا کام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اسے استقامت کے ساتھ تا عمر اس پر قائم رہنا ایک مشکل اور ایک جذبے والا کام ہے۔ تو جب ہم کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں تو ہماری اسی فیلنگ کی پیمائش اور آزمائش کے لیے اللہ تعالی ہمیں مشکلات میں ڈالتے ہیں، ہمارے صبر کی پیمائش کی جاتی ہے، ہمارا حوصلہ چیک کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نفس، جو ہمارا نفس ہے، یہ بڑی جلد بازی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سوچنے لگتا ہے کہ سچے اور نیک کام سے میرا تو کوئی بھلا ہی نہیں ہو رہا، چلو چھوڑو اسے، اور وہ کرتے ہیں جیسے کوئی فائدہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے خواب سوچتے ہیں، لیکن ڈٹ نہیں پاتے، کیونکہ ہم جلد بازی اختیار کر لیتے ہیں، ہم نیکی کا بدلہ جلدی لینا چاہتے ہیں، ہم تسلسل قائم نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا نفس ان کاموں کی طرف جلد مائل ہوتا ہے جن کے نتائج جلد سامنے آتے ہیں۔ مگر جن کاموں میں ہمیں پرکھا جائے، جن کاموں میں ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے، یا جن کے نتائج جلد نظر نہ آئے، نفس اکتا جاتا ہے اور پھر ہم ان راہوں پہ نہیں چل پاتے۔ تو اگر ہم کسی نئی راہ پر مستقل مزاجی سے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے جگر کو بڑا کرنا ہوگا، اپنے حوصلے بلند کرنے ہوں گے، اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہوگا، پھر ہی ہم منزل مقصود پر پہنچ پائیں گے۔ یہ نیک راہوں پر آزمائشوں کا آنا دراصل ہمارے اندر سے لالچ اور ہوس کی فضا کو ختم کرتا ہے، تاکہ ہم بنا کسی ملاوٹ کے خالصتاً اس کے لیے نیکی کریں جس کے لیے کرنے کا حق ہے۔ جو لوگ ملاوٹ والے ہوتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ اس مرحلے میں پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، تو اس مرحلے میں جن کے جذبے اور جن کا حوصلہ بلند ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جن کی ہمت تھوڑی ہوتی ہے، جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے، عمر بھر ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جن کے اندر ذرا سا بھی لالچ ہو، لیکن ان کے اندر سچی لگن ہو، تو آزمائش کے اس مرحلے پر وہ لالچ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں، دنیا چاہتے ہوئے، لیکن ہمارا وہ لالچ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ہماری لگن سچی ہوتی ہے، ہمارا جذبہ پکا ہوتا ہے، ہم استقامت کے ساتھ اس سفر پر چلتے رہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نیت دنیا کے لے کے چلتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ مل جاتا ہے، اور پھر جب اللہ مل جاتا ہے تو انسان کو اللہ کی حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آزمائشیں کیوں مجھ پہ آئیں، نیک ہونے کے باوجود، اچھا انسان بننے کے باوجود، پازیٹیو رہنے کے باوجود مجھے اچھے نتائج کیوں نہیں ملے۔ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے ابھی اور انتظار کرنا ہے، اسے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اس پھل کو سنبھال سکے جو اسے اچھے اعمال کی بدولت ملنے والا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے کام کرتا ہے، اللہ اس کو بہت بڑا اجر دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس اجر کو سنبھال نہیں پاتا، اس کے اندر اتنی ایبیلٹی نہیں ہوتی، اتنی قابلیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اسے اس قابل بنانے کے لیے آزمائش کی بٹی سے نکالتے ہیں، آزمائش کی بٹی سے گزارتے ہیں، اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو تپش برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب اس کے اندر
بہت بڑا ظرف آ جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ پھل عطا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس کو اگر پھل دیا جائے تو پھر وہ اترانے لگتا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اس کو کوئی مقام ملتا ہے اس کی عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ جن کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، ان کو ان کے نیک ہونے کے باوجود آزمائشوں میں اس لیے بھی مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے۔ ان کو پھل ملنے میں دیر اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے۔ مقام اور رتبے کے بعد عاجزی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن اگر آج ہم نیکی کریں، کل ہمیں پھل مل جائے اور ایسا ہی ہر دفعہ ہوتا رہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید میں بہت بڑی چیز ہوں۔ تو اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے، اس لیے نیک راہوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اگرچہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں کیوں نہ آپ پر آئیں۔ نیک راہیں چھوڑ کر ہمیں باطل راہوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ انتظار کریں، غور و فکر کریں، خاموش رہیں۔ یقین ہے کہ اس طرح اللہ آپ پر اپنے راز عیاں کر دے اور آپ کو اللہ کی حکمتوں کی سمجھ آنے لگے۔